کہ دین کا تنہا ماخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے۔ اس پر ایک اعتراض اور تنقید یہ سامنے آئی ہے کہ دین کا ماخذ آپ نے رسول کو قرار دے دیا ہے، جبکہ رسول خود جو ہے وہ وحی کے ذریعے دین بیان کر رہا ہوتا ہے، تو کہنا یہ چاہیے کہ دین کا ماخذ تو اللہ تعالیٰ کے ارشادات اور وحی ہیں، جس طرح ہم اس کے مخاطب ہیں اس طرح رسول بھی اسی کے مخاطب ہوتے ہیں، تو ماخذ میں آپ نے رسول کو کھڑا کر دیا، وہاں پر اصل میں وحی کو کھڑا کرنا چاہیے۔ جب آپ دین پر کوئی کتاب لکھتے ہیں تو آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ انسانیت کو مجھے دین کہاں سے ملے گا؟ تو اگر لوگوں پر وہی آنی شروع ہو گئی ہے تو میں ہی لکھ دیتا ہوں، وہی تو محمد الرسول اللہ پر آئی ہے، وہ جانے ان کا کام جانے، میرے سامنے تو محمد الرسول اللہ ہے، تو پھر وہی کیوں لکھا جائے؟ اگر وہ لکھنا ہے تو کہیے دین کا ماخذ اللہ تعالیٰ کی ذات والا سے بات ہے، یعنی ان کی ہدایت ہے نا، وہی تو پھر ایک ذریعہ ہے۔ تو اس لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو اللہ کے پاس سے دین آتا ہے، اور وہ وہی ماخذ بنتی ہے پیغمبر کے لیے، وہ اس سے حاصل کرتا ہے اس ذریعے سے۔ میرے لیے پیغمبر ماخذ ہے، مجھ تک دین کیسے پہنچا ہے، میں جب دین کو تلاش کروں گا تو کس کے پاس جاؤں گا؟ وہ محمد الرسول اللہ کی ذات والا صفات ہے، میں اللہ کے پیغمبر سے دین حاصل کرتا ہوں، قرآن بھی میں نے انہی سے لیا ہے، سنت بھی انہی کی ہے جن کی پیروی ہوتی ہے، اور یہی سب کچھ اخبار احاد میں جو ملتا ہے وہ بھی اصل میں ان کی وجہ سے میرے لیے ایک قیمتی دولت بن جاتی ہے، ورنہ تو ان میں سے کسی چیز کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو میں اپنی کتاب میں یہ بیان کر رہا ہوں کہ انسانیت کو دین کہاں سے ملتا ہے، انسانیت کے لیے دین کا سورس کیا ہے؟ پیغمبر کے لیے وہی ہے، ہمارے لیے پیغمبر ہے۔ یعنی پیغمبر نے پھر آگے جو دین ہمیں دیا ہے وہ قرآن و سنت کی صورت میں ہے، وہ آپ بیان کرتے ہیں کہ دین کے جو سورسز ہیں وہ تو قرآن و سنت ہے، لیکن یہ قرآن و سنت مل کہاں سے رہا ہے؟ ہمیں وہ پیغمبر کی ذات سے ملا۔ یہ دین کا سورس تو اصل میں پیغمبر ہے، یہ تو جو دین ملا ہے اس کا کنٹینٹ ہے، اس کی صورتیں ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ مجھے ان کو ہی پڑھنا ہے، انہی کو دیکھنا ہے، لیکن یہ ملے کہاں سے ہے؟ یہ رسول اللہ سے ملے، محمد الرسول اللہ کی ذات والا صفات سے دین ملا ہے، تو دین بنا ہے۔ قرآن بھی آپ ہی کے بتانے سے قرآن کی حیثیت میں نے لیا ہے، سنت بھی آپ ہی نے